اب ہم بات کرتے ہیں نزول قرآن حکیم کی۔ قرآن حکیم کئی کتابیں ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گئیں، لیکن قرآن حکیم اس طریقے سے نازل نہیں ہوا، بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں قرآن کا نزول ہوا۔ It was revealed in piecemeal form in over 23 long years. Also, the second thing to be remembered is that Quran was not revealed sequentially as we find it today. ہوتا یہ تھا کہ جس طرح کی صورتحال ہوتی تھی، جس طرح کے حالات ہوتے تھے، یا ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تھی، یا اس دور کے لوگ قرآن کے خلاف کسی اور بات کی جانب، اللہ کے احکامات کے خلاف کسی اور جانب چل پڑتے تھے، تو پھر اللہ کی ذات کچھ نہ کچھ ان کے لیے نازل فرماتی تھی۔ اور چونکہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، as we have already said, he was a messenger also, then he used to convey the correct thing. مثال کے طور پہ ہم سورہ قریش کی بات کرتے ہیں تو لإِلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ تو وہ جو گفتگو کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کون ہے، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ نے اس میں فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے، ان کو بتائیے کہ تمہیں خوف سے اور بھوک سے کس نے نجات دی تھی؟ وہ اللہ کی ذات تھی۔ تو اس طرح سے یہ لفظ قل بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ ایسا نہیں، اللہ رب العزت ایسے چاہتا ہے، اس نے تم پہ یہ احسان کیا، اس نے تم پہ یہ مہربانی کی، اس نے تم پہ یہ عنایت کی اور تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائی۔ That's why it was, we can say, revealed on as required basis. ساری ہی صورتیں ایک کنٹینیوسلی یا مسلسل یا لگاتار نہیں اتری۔ کبھی ایک صورت کی کچھ آیات آ گئی، پھر کسی دوسری صورت کی کچھ آیات آ گئیں، پھر کسی تیسری صورت کی کچھ آیات نازل ہو گئیں۔ اب یہ لوگوں کو تو یاد نہیں ہوتا تھا، کیونکہ قرآن حکیم نازل تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوتا تھا، اور آپ کو یہ یاد ہوتا تھا کہ کس آیت کا تعلق کس سورہ سے ہے۔ So he had made arrangements, we'll talk about them. جب بھی کوئی صورت یا کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم بھی تھا، اور آپ ایسا فرماتے بھی تھے کہ اپنے سارے صحابہ جو قریب ہوتے تھے، یا دوست جو قریب ہوتے تھے، یا کمپینینز جو قریب ہوتے تھے، ان سب کو وہ وحی سناتے تھے۔ He used to tell himself reference to the context to the recorders، کیونکہ قرآن کو آخر کار ریکارڈ بھی ہونا تھا۔ From the very first day, Prophet sallallahu alaihi wasallam made two arrangements to ensure
correct compilation of this divine book. ان ڈیوائن کمانڈمنٹس کو ایک طریقے سے مرتب کرنے کے لیے آپ نے پہلے ہی سے دو چیزوں کے بندوبست کیے تھے. پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ نے کاتبین رکھے ہوئے تھے. He had appointed writers who used to record the things, the ayahs or the surahs, in writing. دوسرا سسٹم یہ تھا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز میں سے trustworthy, capable of it, he had trained them to remember and memorize the verses by heart. And he would tell them the reference to context also. That's how the Quran was compiled.